ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. رواه البخاري والمسلم أو كما قال. درود الشریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، سفر کا مہینہ آخری عشرہ شروع ہے. اسی مناسبت سے پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا عظیم سفر، جس کی ابتدا اسی سفر کے مہینے میں 27 سفر کو ہوئی، اس مناسبت سے اسی ہجرت کے واقعے کو ہم سنتے ہیں، جس کو قرآن مجید میں 2 جگہ پر 9واں پارہ سورہ انفال، 10واں پارہ سورہ توبہ، 2 مقامات پر جس واقعے کو رب العالمین نے بیان فرمایا. اس طرح کئی احادیث صحیح ہے، جس میں جیسے میں نے ایک حدیث بھی تلاوت کی، بخاری شریف اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. تو انشاءاللہ اختصاراً وہ قصہ عرض کرتے ہیں. میرے بھائیوں، پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جب رب العالمین نے امام الانبیاء کے تاج سے آقا علیہ السلام کے سر کو سجایا، پیغمبر علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کی ہر گلی، ہر کوچہ، ہر گھر، ہر خاندان کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی دعوت دیتے رہے. لیکن بدقسمتی کہ انہوں نے اس کی ناقدری کی، جس کو قرآن نے بیان کیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار. فرماتے ہیں قریش مکہ نے ناقدری کی اور مدینہ والوں نے اس دین کو، اس دین کی محنت کو اور دین کے سرخیل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا. کتنی صدیاں گزر گئی، آج بھی مدینہ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. آقا علیہ السلام 10 سال تک مکۃ المکرمہ میں محنت کرتے رہے. طائف بھی تشریف لے کر گئے، لیکن طائف والوں نے بھی انتہا کر دی. لولا نزل هذا القرآن
علی رجل من القریتین عظیم، یہ کہہ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیا۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے سنیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ فرماتے ہیں میں نے منا کے میدان میں ایک شرافت کے پیکر، حسن کے مجسمے امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھا، اور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر معصومی کے آثار تھے، اور پیغمبر علیہ السلام منا کی گلیوں میں، منا کے میدان میں، حجاج کے مجمع میں دعوت دے رہے تھے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ غرض فرماتے ہیں پھر میں نے اس عظیم ہستی یعنی پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرما رہے تھے؟ من یووینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالات ربی، کون مجھے پناہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے قبیلے میں ایک ماحول بنایا، اللہ کا نظام۔ مدینہ طیبہ کے 2 بڑے قبائل جن کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اور آگے جا کر 28ویں پارے میں بھی مذکور ہے۔ فرماتے ہیں اپنے قبیلے کے 6 لوگ لے کر میں آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے سامنے رب العالمین کی وحدت اور کبریائی، اللہ کی عظمت بیان فرمائی، اور پھر اپنی رسالت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ ہم 6 لوگ جن کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں اب 6 لوگ مسلمان ہو کر حج کے ایام میں مکہ المکرمہ سے جب مدینہ طیبہ اپنے آبائی وطن پہنچے، میرے بھائیوں صحابہ کے اندر یہ خوبی تھی کہ کیا؟ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی ان میں ایک خوبی تھی خود بھی اچھے ہونا اور دوسروں کو اچھائیوں کی دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ دین کی دعوت وہ اپنے لیے حرز جان رکھتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کی وہ مصداق تھے۔ ان 6 حضرات نے وہ محنت کی کہ نبوت کے اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال اگلے سال فرماتے ہیں کہ 7 لوگ اور بھی اپنے ساتھ محنت کر کے لائے، حج کے ایام میں آئے۔ ویسے آنا ذرا مشکل تھا، حالات بھی ناموافق تھے، مکہ المکرمہ کے حالات آپ حیات طیبہ میں اور حیات طیبہ میں، حیات صحابہ میں اور حکایات صحابہ میں پڑھ لیں۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، دہکتے ہوئے انگاروں پر سلا کر ان کے عشق کا امتحان لیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار یہ 7 اور لے کر آئے، اور حج کے دوسرے نبوت کے 12ویں سال میں اور حج کے اس اعتبار سے دوسرے سال میں آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں اب مسلمانوں کی تعداد مدینہ طیبہ کے اندر 6 پہلے 7 اب ہو گئے، تعداد 13 تک پہنچی۔ لیکن اس مرتبہ حضرت اسعد بن زرارہ، ذرا غور سے سنیں گے، ہم سنیں اس نیت سے، طلب کے ساتھ اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ گزارش کی کہ آقا علیہ السلام آپ جو عظیم دین لے کر آئے ہیں
آقا آپ جو عظیم دعوت لے کر آئے ہیں، آقا آپ جو عظیم رب العالمین کا یہ پاکیزہ کلام لے کر آئے ہیں، جس پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی سکون ملتا ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اور آخرت میں جنت الفردوس کے وارث ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہیں، لہذا آپ مہربانی فرمائیں اپنے صحابہ میں سے ہمیں کچھ معلم دیں، تاکہ چونکہ ہم نو مسلم ہیں، ہمیں اتنی معلومات نہیں ہیں، ہم نے اتنا قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، ہم ان کے لیے باقاعدہ انتظام کریں گے۔ وہ معلم وہ دائی آ کر ہمارے مدینہ طیبہ میں محنت کریں، انشاءاللہ اس کی برکت، اس کے ثمرات ظاہر ہوں گے۔ یہ تڑپ تھی، یہ فکر تھا اسعد بن زرارہ۔ الحمدللہ تبدیلی تو آ رہی ہے، مساجد اور مدارس مسلمانوں کے بچوں سے آباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے کے دور میں الحمدللہ اب حفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے، کم خاندان ہیں جن میں کوئی حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے، اللہ والوں کی محنت سے، ان کے رات کو رونے اور تڑپنے کی برکت سے کئی نوجوان چہرے، کئی نوجوانوں کے چہرے سنت نبوی سے مزین ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، لوگ اللہ سے تعلق مضبوط کر رہے ہیں، تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مجھے دیکھنا ہے کہ اس تبدیلی میں میں کتنا حصہ ملا رہا ہوں، میرا مال اور میری جان اس دین میں کتنی لگ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں غور سے سننا، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دو صحابہ کی تشکیل کی، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون مصعب بن عمیر؟ سبحان اللہ، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اتنے بڑے مالدار اور والد کے اتنے محبوب تھے، والد کے اتنے پیارے تھے، روزانہ مصعب کے لیے ایک ریشم کا کرتا تیار ہوتا تھا اور اس کے جسم پر زیب تن ہوتا تھا۔ دوسرے دن وہ کرتا صدقہ کر دیتے تھے۔ اتنا پیار سے پلنے والا کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن دین کے لیے قربانی کتنی دے رہے ہیں؟ جب شوال 3 ہجری احد کا میدان آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے جسم پر روزانہ ریشم کا نیا کرتا زیب تن ہوا کرتا تھا، اس مصعب بن عمیر کی پوزیشن کیا ہے؟ بخاری شریف جلد ثانی، واللہ صحابہ پر فرماتے ہیں پوزیشن یہ ہے، ان غطی رأسہ بدت رجلہ، ان غطی رجلہ بدت رأس۔ یہی مصعب بن عمیر اسلام کے لیے سب کچھ مٹا چکے تھے، سب کچھ لٹا چکے تھے۔ اب کفن کی اتنی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپ رہے تھے، پاؤں ننگے ہو رہے تھے، پاؤں ڈھانپ رہے تھے تو سر ننگا ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ دین اصل ہے، دنیا میں ہم دین کے لیے آئے ہیں، واللہ کہیں دنیا میں نہ پھنسیں، دنیا سے محبت نہ کریں۔ ہاں، حلال رزق کمانا عبادت ہے، لیکن دین کو مقدم رکھنا۔ کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین۔ اس آسمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، کئی ترقی یافتہ قومیں آئیں، کئی مالدار قومیں آئیں، لیکن کیا ہوا؟ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ طاقتور ارم کے ساتھ، یعنی ارم کے ساتھ جنہوں نے اپنی طاقت پر ناز تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مالدار قارون، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار والا فرعون، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ سبق مل رہا ہے، مختصر سا قیام ہے، کوئی بھروسہ نہیں کب
موت ہمارا مہمان بنے. مختصر زندگی ہے میرے بھائیوں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا پڑے گا. اب یہاں بھی قربانی دیکھو, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ ساتھ دوسری تشکیل حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے, لیکن یہ معلم بن کر جا رہے ہیں, قاری صاحب بن کر جا رہے ہیں. کس کے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ انصار کو پڑھانے کے لیے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. یہ دونوں مدینہ طیبہ پہنچے ہیں, پردیسی ہیں, دین پھیلا ہے ہجرت اور نصرت کے ساتھ. اب یہ وہاں مدینہ طیبہ پہنچے ہیں. اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر پیش کیا ہے کہ میرے گھر میں آپ رہیں, یہاں دین کی محنت کریں. مسلمان ہو کر جو لوگ آئیں انہیں آپ قرآن پڑھائیں, انہیں آپ قرآن پڑھائیں. ایسے نہ ہو, اللہ نے ہمیں اتنی بڑی زندگی دی, اللہ کا فضل ہے, ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے ابا مسلمان, ہمارے دادا مسلمان, الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن دنوی اعتبار سے ہم نے اتنی ترقی کر لی, بھئی کیمبرج اور آکسفورڈ سے نیچے نہیں, لیکن یہاں معاملہ یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا, دین سیکھنے کے لیے کوئی ترتیب نہیں بنائی, حتیٰ کہ نماز کے فرائض تک یاد نہیں ہے, وضو کے فرائض یاد نہیں ہے. ایک ایسا مجمع جنہیں غسل کے فرائض کی معلومات نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم دنیا میں آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا یہ آخرت کی تیاری کے لیے یہ مختصر قیام اس لیے نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کھانا پینا سونا, گھر اچھا ہو, گاڑی عمدہ ہو اور اولاد بہترین عہدوں پر ہو, واللہ ٹھیک ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن میرے بھائیوں, اصل ہم کس لیے آئے ہیں یہ میں عرض کر رہا ہوں. اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا گھر پیش کر رہے ہیں. اس سے مالدار کو ایک پیغام ملتا ہے, یہ مال اللہ تعالیٰ نے تجھے اس لیے نہیں دیا ہے کہ غریبوں کے حقوق کو پامال کیا جائے, غریبوں کو بے عزت کیا جائے. زکوٰۃ اور خیرات فرماتے ہیں کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, میرے مال میں غربا کا حصہ ہے, میرے مال میں فقراء کا حصہ ہے. میرا مال جو میری خواہشات پر اگر میں خرچ کرنے پر آؤں تو ایک شادی کی رات میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں. یہ آتش بازی پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے. کون سی قوم ہے, واللہ کوئی یہودی نہیں, کوئی عیسائی نہیں, کوئی غیر نہیں, بلکہ اپنے ہی ہیں, مسلمان ہیں, جن کی باراتوں میں کتنی آتش بازی, کس طرح کا مال لگ رہا ہے. حالانکہ امت پر حالات کیا ہیں میں نے پہلے ہی عرض کیا. ایک طبقہ جنہیں نماز کے فرائض کی معلومات نہیں ہے, ایک طبقہ جنہیں وضو کے فرائض کی معلومات نہیں ہے, قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. وہ مسلمان فخر کے ساتھ, ایک تو بھئی گناہ ہے اسے چھپ کر کیا جائے, یہاں پر تو فخر کے ساتھ اور کمپٹیشن کے اندر دنیا فضول اڑ رہی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. میرے بھائیوں, قیامت کے دن ایک سوال ہوگا, من این اکتسب, مال کہاں سے کمایا, یعنی حلال ذرائع کو اپنانا. پھر اگلا مسئلہ, میرے جیب میں جو پیسہ آیا ہے یہ فرما رہے سوال ہوگا, وفیما انفق, اس کو آپ نے کہاں پر خرچ کیا, اس کو آپ نے کہاں پر خرچ کیا. یہ مال اس لیے نہیں ہے, جیسے عرض کیا کہ بھئی مسلمان جن کی شادیوں کو دیکھو, جن کی غمیوں کو دیکھو, لاکھوں روپے اڑ رہے ہیں. واللہ میرے بھائیوں, مسلمان کو کس طرح ہونا چاہیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح دیکھنا چاہ رہے تھے. آخری وقت ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے. فرماتے ہیں
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک اللہ کا کلام ہے، ایک حدیث مبارک ہے۔ اب ذرا سوچو، یہ مال، یہ صلاحیت، یہ وقت، یہ طاقت، یہ عہدہ، یہ دنیا پر کتنا لگ رہا ہے، دین پر کتنا لگ رہا ہے؟ دنیا پر کتنا لگ رہا ہے، دین پر کتنا لگ رہا ہے؟ آگے غور سے سنیں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما یوذی احد، اللہ کے راستے میں جتنا مجھے تڑپایا گیا، جتنا مجھے ایذا دی گئی، فرماتے اتنی ایذا کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیسے؟ فرمانے لگے 13 سال مکۃ المکرمہ کے، 10 سال مدینہ طیبہ کے، آخر کون سا وہ سال ہے، آخر وہ کون سا مہینہ ہے، آخر وہ کون سا ہفتہ ہے، آخر وہ کون سا دن ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپایا نہ گیا ہو؟ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر کس طرح کے حالات آئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی مبارک لباس جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اس عظیم لباس کو کچرا پھینک کر خراب کر دیا گیا۔ وہ عظیم پیغمبر جس کا وہ جسم اطہر، جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائیں، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس عظیم پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام کو اپنوں نے اپنے ہی شہر سے مکۃ المکرمہ میں کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ مکہ کے کلید بردار جو بیت اللہ کے جو خاندان تھا، اس خاندان سے تعلق تھا، لیکن کوئی جرم نہیں، ایسے نکالا جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تفصیل سنیں گے، اب غور سے سننا۔ فرمایا مدینہ طیبہ کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی خیبر، کبھی تبوک، کبھی آقا علیہ السلام کے گھر والوں پر الزام لگا کر پیغمبر علیہ السلام کو تڑپایا گیا۔ فرماتے ہیں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی ایذا کا سلسلہ جاری رہے گا، جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی ایذا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیسے؟ اب غور سے سنیں، اوپر پیش ہوں گے، ہر امتی کے عمل میرے اوپر پیش ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام امت سے کتنی محبت کرنے والے، امت کے لیے کتنا رونے والے، جب بتایا جائے گا آقا علیہ السلام آپ کا وہ امتی جس کے لیے راتوں رات آپ روتے تھے، تڑپتے تھے، آپ خود ہی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، لیکن یقول محمد الرسول اللہ امتی امتی امتی، آقا وہ امتی آپ کے دین سے دور ہے، وہ امتی آپ کے دین سے دور ہے، آپ پر نازل ہونے والے اس قرآن مجید سے دور ہے۔ میرے بھائیوں جب پیغمبر علیہ السلام کو بتایا جائے گا وہ عظیم دین جس کی سر بلندی کے لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا آپ کے لیے ناگوارا تھا، لیکن ناقابل برداشت تھا، لیکن دین کے لیے آپ نے برداشت کیا۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپتی ہوئی لاش پر اس کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچی ہے، صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ جسم اطہر کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ سیدہ صفیہ فرماتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، آقا آپ کا دین اتنا عظیم ہے، یہ تو ایک بھائی تھا، میں 100 بھائی بھی دین پر قربان کر سکتی ہوں۔ یہ وہ عظیم دین جس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی۔ میرے بھائیوں جب پیغمبر علیہ السلام کو روز اطہر پہ یہ بتایا جائے گا، یہ جو قصے یہ کانوں کی ٹیسٹ نہیں، میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے، ٹریک تبدیل کرنا ہے۔ جب بتایا جائے گا کہ آقا آپ کے وہ عظیم امتی آخر وقت ہے، آپ فرما رہے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی جو ہر حالت میں قبول ہوتی۔ فرمایا ہر پیغمبر نے وہ دعا امت کی ہلاکت کے لیے
اللہ سے مانگ لی، میں نے چھپا کر رکھی ہے، لے اشفی علی امتی، تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں۔ وہ امتی فرماتے ہیں آخری وقت ہے، سکرات کے آثار شروع ہونے کو ہیں، عزرائیل اجازت مانگ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جبریل عزرائیل سے کہو کہ سکرات کے وقت میں جو میری امت پر سختی کرنی ہے میرے اوپر کر لے، میری امت میں برداشت کرنا نہیں۔ اتنے بڑے عظیم پیغمبر، اتنے بڑے عظیم پیغمبر، میرے بھائیوں، جب ہماری کارگزاری جائے گی کہ نماز کے لیے وقت نہیں، تلاوت کے لیے وقت نہیں، مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت نہیں، کاروبار کے لیے کوئی منع آپ سے نہیں کرتا کہ حلال کاروبار میں، لیکن ایسا محو نہ ہونا کہ دین چلا جائے، نماز چلی جائے، ایسا مستغرق نہ ہونا کہ قرآن سے محروم ہو جائیں، اس طرح مستغرق نہ ہونا، معصوم بچوں کو قرآن سے دور رکھنا، واللہ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی میں پہلے یہ ہوتا تھا، مسلمانوں کے بچے قرآن پڑھتے تھے، والد کو یہ فکر کہ قاری صاحب، مفتی صاحب، میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے، میرا بچہ قرآن پڑھ لے۔ آج کل فکر تبدیل ہو چکی ہے، غیروں سے ہم اتنے متاثر ہو چکے ہیں، اس کے فیوچر کا کیا ہوگا، اس کے فیوچر کا کیا ہوگا۔ واللہ 15واں پارہ کھولیں، آپ سورہ انعام کھولیں، قرآن آپ کو یہ دعوت دیتا ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم۔ بتاؤ تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ جو ذات تمہیں کھلا رہی ہے وہ تمہارے بچوں کو بھی کھلائے گی، تمہارے بچوں کو بھی کھلائے گی۔ یہ ذہن بنانا ہے۔ غیر تو ویسے ہی غیر ہے، اسے تو پیغمبر علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرنے میں لذت آتی ہے، لیکن مسلمان ہمیں اپنے مقام کو پہچاننا ہے، ہم کتنی شاندار ماضی رکھتے ہیں، ہم کتنی عمدہ نسبت رکھتے ہیں۔ ہمارے مسلمان دین سے دور ہو جائیں، قرآن سے محروم ہو جائیں، میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعائیں کریں، مولا ایسی ترتیب بنا لے ہم بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں، مولا ایسی ترتیب بنا لے ہمارے بچے بھی دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، مولا ایسی ترتیب بنا لے، مولا ایسی ترتیب بنا لے کہ ہم دین والوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا او محبا فلا تکن خامسا۔ عالم بنو، نہیں بن سکتے، ان کے شاگرد بنو، نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرو، ان سے تعاون کرو۔ اب اگر میں کچھ نہیں کر پاتا تو جو حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ان سے تعاون کر کے اپنی آخرت کو سنواروں۔ ایسے نہ ہو غیر بھی قرآن سے دور، ہم بھی قرآن سے دور، پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا؟ میرے بھائیوں میں نے عرض کیا روز اطہر پر جب یہ کارگزاری جائے گی، پیغمبر علیہ السلام کتنے دکھی ہوں گے، پیغمبر علیہ السلام کتنے دکھی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا آج کل یہ رواج چل پڑا ہے، اے لیول اور او لیول کے چکر میں، نرسری اور فلاں چیزوں کے چکر میں ہم قرآن سے محروم کر دیتے ہیں۔ واللہ مسلمان کی زینت اس قرآن کے اندر ہے۔ جب تک مسلمان کی زندگی میں قرآن تھا وہ ترقی کر رہا تھا۔ آج بھی ہمیں یہ یقین ہو کہ میری ترقی مغرب کی تہذیب نہیں، میری ترقی کا راز یہ اللہ کا قرآن ہے، میری عظمت کا راز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اور جن مشکل حالات میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا جب امت پر فتنہ اور فساد عام ہو جائے، ایک سنت پہ عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔
ایک سنت پہ عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا یہ قصص اور کہانیاں کانوں کی ٹیسٹ کے لیے نہیں ہیں، تربیت کے لیے ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اصل ترقی آخرت کی ترقی ہے، آخرت پر نظر ہو، اللہ کی رضا پر نظر ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نظر ہو، واللہ رب العالمین ہمیں ترقی دنیا میں بھی دے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے ہم طالب علم جس نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہے، ندیم یہاں پر ہی حافظ ہوا ہے، یہاں پر ہی حافظ ہوا ہے، حافظ ندیم بن محمد نصیر، آپ کے سامنے دستار بندی کروا رہے ہیں اس جذبے کے تحت اور یہ شوق دلانے کے لیے کہ وہ دن ہمارے لیے بھی آئے جب ہمارا بچہ بھی اس طرح مشکل دور میں حافظ ہو چکا ہو۔ اور یہ اس کارگزاری کو اللہ بھی رب العالمین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کارگزاری جائے گی تو میرے بھائیوں روئیں اور اللہ سے مانگیں کہ ہم بچوں کو بھی حافظ کریں گے، خود بھی اس ماحول میں آئیں، محنت کریں۔ اتوار کو ہم نے یہاں مسجد کے اندر ایک کلاس رکھی ہے، آدھا پونا گھنٹہ آپ تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اتوار کے دن ظہر میں صرف اس جذبے کے ساتھ آئیں۔ ایک حدیث عرض کرتا چلوں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، اگر پڑھتے ہوئے موت آ گئی، اگر پڑھتے ہوئے موت آ گئی وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ ایک اور روایت بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، میرے اور فرماتے ہیں اس کے اور نبی کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو اس جذبے کے ساتھ مشکل حالات چل رہے ہیں۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے قصہ سنا، انشاءاللہ اس قصے کو اگلے جمعے پر بھی بیان کریں گے، کس طرح اپنا گھر دین کے لیے پیش کیا، قرآن کی تعلیم کے لیے پیش کیا۔ میرے بھائیوں اس طرح ہم بھی آگے بڑھیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ جزاکم اللہ، سب کہیں مبارک ہو بھائی۔